انسانی ڈھانچوں کی جھیل کوہ ہمالیہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ ہے جو بر صغیر پاک و ہند کو سطح مرتفع تبت سے جدا کرتا ہے، جس میں دنیا کی بلند ترین چوٹیاں بشمول ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 موجود ہیں۔ دنیا کے بہت سے بڑے بڑے دریا جیسے سندھ، گنگا، برہم پتر، یانگزی، میکانگ، جیہو، سیر دریا اور دریائے زرد ہمالیہ کی برف پوش بلندیوں سے نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمالیہ میں کم و بیش 15,000 گلیشیئر ہیں، جن میں سے بعض گلیشیئر کے دامن میں سینکڑوں جھیلیں موجود ہیں۔ ہمالیہ میں بڑی تعداد میں جھیلیں پائی جاتی ہیں جو کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے قابل دید ہیں، لیکن جس جھیل کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں ان کا شمار دنیا کی خوفناک جھیل میں ہوتا ہے۔ یہ کتنا عجیب اور خوفناک منظر ہوگا کہ آپ سیاحت کے دوران برف پوش پہاڑی علاقے میں کسی جھیل میں تیر رہے ہوں اور تیرتے تیرتے آپ کے ہاتھ میں انسانی ڈھانچے کی کوئی ہڈی آ جائے، اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی؟ مگر یہ حقیقت ہے کہ انڈیا میں سلسلہ کوہ ہمالیہ میں یہ ایک ایسی جھیل واقع ہے جس پر نہ جانے کب سے انسانی ڈھانچوں کی حکمرانی ہے۔ وہاں ہر طرف ڈھانچے رکھے دکھائی دیتے ہیں اور بعض ڈھانچے تو جھیل کی تہہ میں بھی موجود ہیں۔ یہ کن لوگوں کے ڈھانچے ہیں؟ یہ یہاں کہاں سے آئے؟ انہیں کس نے ہلاک کیا؟ یہ سب ایسے سوال ہیں جن کے جواب سائنسی اور تاریخی ماہرین کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آج تک نہیں مل سکے۔ مردوں یا انسانی ڈھانچوں والی جھیل روپ کنڈ کہلاتی ہے، جسے مقامی لوگ پراسرار جھیل اور ڈھانچوں کی جھیل بھی کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ جھیل بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں ایک بلند پہاڑی مقام پر واقع ہے۔ یہ خوفناک جھیل اصل میں ایک گلیشیئر سے نکلی ہے۔ جھیل روپ کنڈ اپنے اندر اور باہر کناروں پر پائے جانے والے بے شمار انسانی ڈھانچوں کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ جھیل گلیشیئر پگھلنے کے بعد وجود میں آئی تھی، لیکن اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس پر بسنے والے ڈھانچے کن لوگوں کے ہیں۔ یہاں آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں بہت پہلے کبھی لوگ رہتے ہوں یا پہاڑی گاؤں یا قصبہ واقع ہو، مگر اب یہ جگہ بھوتوں کی بستی لگتی ہے جہاں صرف ڈھانچوں کی حکومت ہے۔ جھیل روپ کنڈ کو کوہ ہمالیہ میں لگ بھگ میٹر 16,490 فٹ یا 5,029 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس جھیل کو ہر طرف سے بلند و بالا چٹانوں سے نکلنے والے گلیشیئرز نے گھیر رکھا ہے جو ہر طرف بکھرے دکھائی دیتے ہیں۔ جب ان کا پانی بلندی سے نیچے گرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہر طرف سفید چادریں اڑ رہی ہوں۔ اگر ہم جھیل کے پاس کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نظر ڈالیں گے تو ہمیں ہر طرف برف پوش چوٹیاں دکھائی دیں گی۔ یہ اتنا حسین منظر ہے جو دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور وہ متعدد خطرات کے باوجود یہاں آتے ہیں اور اس جھیل پر اور اس پر قابض ڈھانچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ جھیل کم گہری ہے، اس کی گہرائی بمشکل 2 میٹر ہوگی، لیکن دنیا بھر کے لوگوں کے لیے جھیل بے شمار انسانی ڈھانچوں کی وجہ سے پھر بھی مشہور ہے۔ خاص طور سے موسم گرما میں جب برف پگھلتی ہے تو جھیل کے اندر اور باہر موجود یہ تمام انسانی ڈھانچے آسانی سے نظر آتے ہیں۔ جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ آسانی سے نظر نہیں آتے۔ دھند، کوہر اور فوگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر دنیا والوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھتی ہے۔ اس جھیل اور اس کے ڈھانچوں کے حوالے سے متعدد نظریات اور آرائیں ہیں، جن میں سے بعض نظریات خالصتاً روحانی یا مذہبی ہیں اور بعض نظریات سیدھے سادے سائنسی ہیں۔ ان دونوں قسم کے نظریات سے یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ انسانی ڈھانچے یہاں کہاں سے آئے اور اب تک گھس پٹ کیوں نہیں گئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ڈھانچے 9ویں صدی عیسوی کے زمانے کے ہیں۔
انہی ڈھانچوں کی وجہ سے اس جھیل کو بعض لوگ انسانی ڈھانچوں والی جھیل بھی کہہ کر پکارتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ انسانی ڈھانچے ان ظالموں کے ہیں جنہوں نے دیوتاؤں کو ناراض کیا تو اس حال کو پہنچ گئے، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ یہ ان مظلوموں کی باقیات ہیں جنہیں ظالموں اور جابروں نے بے قصور مارا اور پھر انہیں دنیا سے چھپانے کے لیے یہاں پھینک دیا، مگر قدرت نے ان کو اب تک سلامت رکھ کر ساری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ ظلم کبھی چھپتا نہیں ہے۔ یہ انسانی ڈھانچے تو نامعلوم وقت سے یہاں موجود ہیں، جس کے بارے میں سینہ با سینہ کہانیاں مشہور ہیں، لیکن انہیں 1942 میں یہاں کے نندا دیوی نیشنل پارک کے ایک رینجر ایچ کے مادھو ہول نے اتفاقاً دریافت کیا تھا۔ جب ان کی نظر ان ڈھانچوں پر پڑی تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ یہ اس کے لیے ایک انوکھا اور ناقابل یقین منظر تھا۔ بعض ماہرین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ انسانی ڈھانچے جو اب صرف ہڈیوں کی صورت میں ہیں 19ویں صدی کے اواخر سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ڈھانچے جھیل کے اتھلے اور صاف پانی میں ایک ماہ کے لیے بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب برف پگھلتی ہے۔ جب نیشنل جیوگرافک میگزین کی ایک ٹیم نے اس جگہ کا دورہ کیا اور ان ڈھانچوں کا بغور مشاہدہ کیا تو یہ پتہ چلا کہ ان کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی موجود ہیں، جیسے لکڑی کے ہتھیار اور اوزار، لوہے کے بھالے، چمڑے کی چپلیں اور جوتے اور دھاتی حلقے وغیرہ۔ گویا یہ ایک پورا لشکر تھا جس کے ساتھ ہتھیار بھی تھے اور اپنی ضرورت کی چیزیں بھی۔ نیشنل جیوگرافک کی ٹیم کے ارکان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان میں سے بعض ڈھانچوں پر تھوڑا بہت گوشت اب بھی باقی ہے۔ موسم کی سختیوں نے انہیں ختم تو کر دیا مگر مکمل طور پر نہیں۔ یہ ڈھانچے اپنے برائے نام گوشت اور ہڈیوں کی وجہ سے یہ کہانی سنا رہے تھے کہ کبھی وہ بھی زندہ انسان تھے، اسی دنیا میں رہتے بستے تھے، مگر اب وہ اس شکل میں دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان بنے ہوئے ہیں۔ ایک ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ تمام انسانی ڈھانچے چینی نسل کے ہیں اور انہیں کسی چینی بادشاہ نے قتل کرایا، مگر بعد میں ہونے والی ریسرچ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ سب انڈین ہیں، یعنی کہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعد میں ایک اور تحقیق نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ انسانی ڈھانچے 9ویں صدی کے قریب کے ہیں، جب یہ سب لوگ اجتماعی موت کا شکار ہوئے۔ ان کی موت کی وجہ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے اور کوئی بھیانک حادثہ بھی۔ اس حوالے سے مقامی طور پر ایک قدیم کہانی سنائی جاتی ہے کہ کنوج کا راجہ جسوال اپنی حاملہ رانی بالمپا کے ساتھ نندا دیوی کی یاترا کے لیے نکلا۔ اس کے ساتھ بڑا لاؤ لشکر تھا جس میں سینکڑوں ملازم اور سپاہی بھی تھے۔ یہ پورا قافلہ ناچتا گاتا بڑی عقیدت کے ساتھ نندا دیوی کے مندر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑے طوفان نے انہیں گھیر لیا۔ اس میں پہلے بارش ہوئی جس کے بعد بڑے بڑے اولے گرے۔ یہ اولے پتھروں جیسے بڑے سخت اور کافی بڑے تھے۔ چنانچہ کنوج کا راجہ اپنی رانی، ملازمین اور سپاہیوں کے ساتھ روپ کنڈ جھیل کے قریب اس طوفان کا شکار ہو گیا۔ اس قافلے میں کوئی بھی فرد زندہ نہ بچ سکا۔ ان لوگوں کی بالکل صحیح تعداد کا تو کسی کو علم نہیں، لیکن یہاں پائے جانے والے ڈھانچوں کی تعداد 300 سے 600 کے لگ بھگ ہے۔ ان ڈھانچوں کی ہڈیوں کا تجزیہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ریڈیو کاربن ایکسیلیٹر یونٹ میں کیا گیا، جس کے بعد ماہرین نے بڑے وثوق کے ساتھ یہ بتایا کہ ان ڈھانچوں کا زمانہ سن 820 سے 880 عیسوی تک کے درمیان ہے۔ دی اینتھروپولوجیکل سروے آف انڈیا نے 1950 کے عشرے میں ان ڈھانچوں پر ایک تحقیقی مطالعے کا اہتمام کیا، جس کے کچھ نمونے دہرادون میں واقع اینتھروپولوجیکل سروے آف انڈیا میوزیم میں رکھے گئے ہیں۔ متعدد سائنسی ٹیسٹوں کے بعد یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ ڈھانچے متعدد لوگوں کے گروپس پر مشتمل ہیں، جن میں سے ایک گروپ پستہ قد لوگوں کا ہے جو یقینی طور پر مقامی لوگ ہوں گے۔ دوسرا گروپ
طویل قامت لوگوں کا ہے۔ ایک ڈی این اے ٹیسٹ جس کا اہتمام سینٹر فار سیلولر اینڈ مالیکیولر بیالوجی حیدرآباد نے کیا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ میوزیم میں رکھے گئے نمونے انڈیا کی ایک قدیم قوم کے برہمنوں چتپون سے ملتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ لوگ کہیں جا رہے تھے یا اس جگہ پر آباد تھے۔ اس بارے میں ماہرین محض اندازوں اور مفروضوں پر کام کر رہے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ جھیل روپ کنڈ جس مقام پر واقع ہے وہ نندا دیوی جانے کا وہ مقدس راستہ ہے جہاں سے یاتریوں کے قافلے گزرا کرتے تھے۔ اس مقام پر لگ بھگ ہر 12 سال بعد نندا دیوی راج جٹ کی تقریبات بھی منعقد ہوتی تھیں، لیکن فی الوقت تو تاریخ دان اور سائنسدان اس بات پر فکر مند ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ انسانی ڈھانچے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ اگر ان کی حفاظت کے لیے فوری طور پر کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تو آنے والے وقت میں یہ تاریخی اثاثہ، یہ تمام ڈھانچے معدوم ہو جائیں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہاں آنے والے سیاح یہاں سے انسانی ڈھانچوں کی سوغات اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے بارے میں بتا سکیں اور انہیں ثبوت کے ساتھ دکھا بھی سکیں۔ ان کے علاوہ بعض زائرین بھی ان ڈھانچوں کو دیوتا کا تحفہ یا نشانی سمجھ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہاں آنے والے سیاح، نوادرات کے چور اور خود ماہرین بھی ان ڈھانچوں کو گدھوں اور خچروں پر لاد کر لے جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔